بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی بربادی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ پہلے عورت نصیب لے کر آتی تھی اور اب عورت نصیب دیکھ کر آتی ہے۔ عورت ناز سے گوندھی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی روٹھتی تھی کہ سرور کائنات منائیں، یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے، اور محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے تو وہ اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنی اولاد سے۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت تکلیف سے چیخ رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس وقت اس کے شوہر کو لا کر ادھر کھڑا کر دوں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کی بیوی اس کی نسل کی خاطر کیسے تڑپ رہی ہے، تاکہ اسے بعد میں وہ زندگی میں کبھی نہ کہہ سکے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ خوش نصیب عورتیں۔ کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ عورت۔ من چاہی عورت میں خدا نے بڑی شفا رکھی ہے۔ اس کے بس چھو لینے سے ہی مرد کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ عورت کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو اور وہ کم عقل اس پر خوش ہو رہی ہو۔ بد زبان بیوی۔ بے دین عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بد زبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے۔ جس کی بیوی بد زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون نہیں ملتا۔ وہ عورت اپنی بربادی کے دن انگلیوں کی پوروں پر گننا شروع کر دے جس نے ایک مخلص مرد کی مخلصی کو اپنی گندی ہوس کی بھینٹ چڑھا دیا۔ بے شک ایسی عورت نشان عبرت بنتی ہے اپنی ہی نسل کے لیے ایک دن۔ شوہر سے بد زبانی کرنے والی عورت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سے دریافت کیا گیا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی ہے، اس پر غضبناک ہوتی ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی اور خدا کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا وہ گناہگار رہے گی۔ اگر آپ کا شوہر اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، آپ کو پیار اور عزت دیتا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ ایسے بہترین شوہر پر بیوی اپنا آپ بھی نچھاور کر دے تو کم ہے۔ اور اگر بیوی اپنے شوہر کی قدر نہ کرے تو وہ سب سے بد نصیب عورت ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے ہمراہ کبھی ہار نہیں مانتی، چاہے کتنے ہی برے حالات پیش آئیں۔ ہمیشہ شوہر کے ساتھ مل کر حالات کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن جب شوہر اس کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ ہار جاتی ہے۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا کہ اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی 3 بیٹے۔
اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا سلوک کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک واقعہ سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ کے میاں کہیں سفر پر تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ تم گھر میں ہی رہنا، باہر نہ نکلنا۔ اللہ کی شان کہ اس عورت کے والد بیمار ہو گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا اور دریافت کیا کہ میرے میاں نے مجھے یہ حکم دیا ہے، لیکن میرے والد اچانک بیمار ہو گئے ہیں، آیا میں ان کی بیمار پرسی کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آپ کے میاں نے کہا ہے، اس لیے آپ گھر میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ان کے والد کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔ انہوں نے پھر اس کی اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب آخری گھڑیوں میں باپ کا چہرہ دیکھنا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی گئی اور مسئلے کا حل پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے میاں نے یہ کہا ہے کہ گھر سے نہ نکلو تو نہ نکلو، صبر کر لو۔ اندازہ لگائیے کہ اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ خیر، اس کے والد کی تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ تیرے اس صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔